اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انسان کے بارے میں کہ انسان کیسے تخلیق ہوا اور کیا کیا نشانیاں اسے بتائی گئیں، اس کو راستہ دے دیا گیا رب تعالیٰ نے، تو اس بارے میں بات ہوگی۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، سورہ دار میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ چیز بھی نہیں تھا، اور ہم نے اس کو، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کیا کیا، یکن شیئن ان خلق، کچھ چیز نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا۔ ان خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ امشاج، ملے جلے نسخے سے، ملے جلے نطفے سے، نبتلی ہو، تاکہ اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور پھر تاکہ اس کو کر دیا ہم نے سننے والا، اور بصیرت بھی دے دی اور سماعت بھی دے دی۔ انا ہدینہ السبیلا، پھر اس کو راستہ بھی بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ اگر شکر گزار ہو یا ناشکرہ ہو۔ تو جو ناشکرے ہیں ان کے لیے فرمائے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے زنجیریں ہیں، توق ہیں اور دیکھتی آگ ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ تو انسان کو عقل دے دی، سمجھ بھی دے دی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں، جو آدمی سیکھنا چاہے، دیکھنا چاہے تو یہ رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں 19واں رکوع ہے، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل، اور رات کی، والنہار، اور دن رات کا بدلنا، والفلک التی تجری، اور پھر والفلک التی، اور اس کشتی میں، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اتارا آسمان سے پانی، رب تعالیٰ انزل اللہ من السماء من ماء، یہ آسمان سے پانی اتارا، برسایا، یا بالارض، پھر زندہ فرمائے اس سے زمین کو، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بالارض، پس زندہ کیا اس سے زمین کو، بعد موتہا، اس کی مرنے کے بعد زمین، یعنی موت، مر گئی، خشک ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اس میں سبزہ اگ گیا، جب پانی اگرا تو پانی اترا تو پانی ملا اس کو، تو بس فیہا من کل دابہ، اور پھر اس میں پھیلا دیے من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، یعنی دنیا میں سب چیزیں پھیلا دیں، ہر چیز جو دنیا کی ہے، بیل ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، یہ کچھ، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، والسحاب مسخر، اور بادلوں کا مسخر ہونا، بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا مسخر ہونا، لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتا دی کہ ان میں سے کوئی چیز کوئی بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا۔ تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پکڑتے ہیں، بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندازاً، اس کے شریک، یحبونہم، اس کو محبت کرتے ہیں اپنے بتوں سے، کحب اللہ، جیسے اللہ کی محبت ہونا چاہیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کس طرح زمین و آسمان پیدا فرمائی، اور پھر کس طرح ساری چیزیں بنا دیں، اور پھر انسان کو عقل و شعور دے دیا۔ اب انسان کے لیے یہ ہے کہ پھر فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، صرف اس کے ساتھ مت کسی کو شریک بناؤ، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، کیونکہ تم نے دیکھ لی اس کی نشانیاں، تو
منزل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگوں پورا اللہ کی عبادت کرو، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم میں سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، الذی جعل لکم الارض وہ ذات جس نے زمین کو بنا دیا فراشا فرش، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا، منزل من السماء اور پھر اتارا آسمان سے من السماء ماء پانی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم پس اس سے اتارے تمہارے لیے مختلف قسم کے میوے، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، انتم تعقلون اور تم اگر عقل میں رکھتے ہو تو یہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں سمجھا دیں، عقل بھی دے دی، شعور بھی دے دیا، پھر فرمایا میرے ساتھ شریک مت بنانا۔ ایک تو رب تعالیٰ کے ساتھ جو شریک بنائی کسی نشانیوں کے باوجود، تو پھر وہ کافر ہو گیا۔ تو کافروں کا حساب نہیں ہوگا، وہ سیدھے کتنے بھی اچھے عمل بھی کریں تو بھی ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح انسان کو بتا دیا کہ کون سے اچھے کام ہیں، کون سے برے کام ہیں۔ تو آج کل ہم کچھ سارے ہی غلط کام کر رہے ہیں، یعنی جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے 12ویں سپارے میں 12ویں سپارے میں فرما دیا، وما من دابۃ نہیں کوئی جاندار فی الارض زمین میں، وما من دابۃ فی الارض زمین میں، الا علی اللہ رزقھا لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ نے اس کا رزق بھی مقرر کر دیا، اور جب اس کی تخلیق کی تو اس کا رزق بھی آ گیا۔ تو یعلم مستقرہا ومستودعہا اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو بھی اور اس کا یہاں رہنا بھی، کل فی کتاب مبین یہ سب کا سب لکھا گیا ہے کتاب مبین میں۔ تو وهو الذی خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو تخلیقی فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، وکان عرشہ علی الماء اور رب کا عرش جو ہے آسمان پر ہے، پانی پر ہے، پانی آسمانوں کے اوپر پانی اور پانی کے اوپر عرش ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ان میں سے تم میں سے اچھا ہے عملوں میں۔ تو یہ عمل جو ہیں یہی چیز ہیں، انسان کو رب نے راستہ بتا دیا اچھائی اور برائی کا، تو ہم ساری برائیاں ہی تقریباً کرتے ہیں۔ انسان کو سمجھ دے دی، جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، اور جب اچھائی کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، تسلی میں ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ سارے کاموں میں سے آج کل تو مختلف انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی دولت کے چکر میں ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی میں ہے، کوئی کسی اور اس طرح سے برائیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ نہیں سمجھتے کہ زندگی تو کچھ وقت کے لیے ہے، یہاں کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ، اور اس میں راستہ بتا دیا یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے۔ تو امتحان جو آدمی اللہ کی رضا کے کام کرے گا وہ تو کامیاب ہو گیا، اس نے اللہ کی ناراضگی اختیار کی اس کے لیے جہنم ہے، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے، وہاں دہکتی آگ ہوگی، اور پھر غلیظ پانی ہوگا، کھانے کے لیے بھی کانٹے دار درخت ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں، اس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ انسان وقتی فائدے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، لیکن انسان کا زمین پر قیام بہت مختصر ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یہ ذخیرہ اندوزی، یہ دوسری برائیاں، انسان کا رزق جب رب تعالیٰ نے مقرر کر دیا تو پھر وہ اپنے رزق میں ناجائز چیزیں بنا رہا ہے، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کی روزی خراب کر رہا ہے۔ تو غریب لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں آسمان سے، محتاج لوگ، کمزور لوگ اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کی فلاح اس میں ہے، انسان کو سکون اس میں ہے کہ وہ دوسروں کی بہتری کرے،
نہ کہ دوسروں کا مال کھائے، اس ذخیرہ اندوزی کرے اور اس طرح کے اور مختلف مسائل میں مبتلا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم برائی سے بچ جائیں، کیونکہ یہاں کا قیام جب پوچھا جائے گا، رب تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن مرنا انسان کو زندہ رہنا اور پھر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ تو جب رب کے سامنے ہم جائیں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس میں جو ہم نے کرتوت کیے ہیں، جو برے اعمال کیے، ان کے لیے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو جب جواب نہیں ہوگا تو پھر رب تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، اور جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہاں تو انسانی زندگی 50 60 70 سال 100 سال کی ہے، تو اس میں تو انسان کا جو بھی کرے، برے کام بھی کرے تو بھی اس کو پریشانی رہے گی، اچھے کام کرے گا تو سکون میں رہے گا، خود بھی اور دوسرے بھی سکون میں رہیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بچے ہر بیماری سے، ہر برائی سے بچے، دوسروں کے لیے اچھائی دوسروں کے لیے اچھے معاملات کرے، ان کے لیے بہتری کرے، اپنے سے کمزوروں کو دیکھ بھال کرے، ان پر اپنی رقم لگائے، کیونکہ یہ جو دولت کا جمع کرنا ہے، یہ دولت کا جمع کرنا بے مقصد ہے۔ یہ دولت ایک ایسی چیز ہے جس کو فنا ہے، اس کو 1 منٹ میں فنا ہے۔ یعنی یہ دولت گھر بار جتنے بھی ہم نے بنا لیے، بڑے بڑے محل، یہ تو فانی چیزیں ہیں، یہ یہیں چھوڑتا ہے۔ انسان ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ایک طوفان آتا ہے تو سب کی سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور انسان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں، وہ مر جاتا ہے اور پھر اس کو اکیلے ہی خود ہی جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ہم جب جواب دیں گے تو نہ ہمارے ساتھ کوئی مال جائے گا، نہ کوئی دولت جائے گی، یہ سارا چیزیں یہیں رہ جائیں گی، اور یہ ہماری مال دولت نہیں ہے۔ ہم جتنا بھی ذخیرہ کر لیں یہ اللہ کی وراثت ہے، اور اللہ ہی اس کا وارث ہے، اور اللہ ہی اس کو اختیار ہے کہ وہ کس کو دیتا ہے۔ تو اس لیے جمع چیزوں کا کرنا، ذخیرہ کرنا، اور یہ سارے اعمال بد جو ہیں، چوری کرنا، اس طرح کے جو اعمال ہیں، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، اور دوسروں کے لیے بہتری کریں، اس سے اللہ راضی ہو جائے، اور آخرت میں ہماری بچت ہو جائے، جہاں کا عذاب بہت شدید ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم۔